إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، حمدہ، سلامہ، خوبیاں، بڑایا، عظمتہ اللہ رب العالمین دی بابرکات ذات اقدس دے واسطے ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہوا دے جھولے تو زیادہ، درخت دے پتے تو زیادہ، درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، اشرف انبیاء، عبداللہ دے لخت جگر، آمنہ دے لال، پیکر و حسن جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ اور مقدسہ ہستی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین دی پاک کلام مقدس کتاب دے وچوں ایک آیت بینہ تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ الہ العالمین میں گناہگار دین دے طالب کو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ بیان کرن تو بعد اللہ رب العزت میرے سمیت اسا سارے مرید ہوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ دنیا کائنات کے اندر سب تو بڑی دولت کیا چیز ہے؟ دنیا کا سب تو بڑا سرمایہ وہ کیری شاید ہے؟ دنیا دی سب تو بڑی دولت وہ کیری شاید ہے؟ اگر وہ دولت انسان کے لیے ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر وہ سرمایہ انسان کے لیے ہے تو انسان خوش نصیب ہے، اگر انسان کے لیے وہ شے ہے زندگی ہے تو وہ بندہ اپنی زندگی ہے ترقیاں ہی ترقیاں کرے گا، بلندے تک پہنچ گئے۔ ان شے دا نام، ان چیز دا نام ہے ادب۔ جس بندے اس ادب ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ ادب، احترام آج کل کے معاشرے کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ سارے معاشرے کی حالت، سارے معاشرے کا ماحول، سارے معاشرے کی تربیت کچھ اس طرح سے بڑھ چکی ہے۔ اولاد اپنے والدین کا ادب نہیں کرے، رشتہ دار کا ادب نہیں کرے، وڈا چھوٹے کا ادب نہیں کرے، چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرے، ہمسایہ کا ادب نہیں کرے۔ ادب نام کی جو سارے معاشرے کے اندر کوئی چیز ہی نہیں۔ ادب تو ایسا لوگ محروم تھی چکے ہیں، ادب ساری جو ختم تھی چکے، وڈے دا ادب کرنا کی میں سب کو پتہ ہی پڑے، چھوٹے نال شفقت مہربانی کرنے کی میں سب کو پتہ ہی کرے، اپنے پیو باپ نال گفتگو کیویں کرنی ہے، اراپنا کیویں، انہاں دا ادب
مسجد کے خطیب نے مولوی نے ادب دے معاشرے میں جو بالکل ہی ختم تھی چکی ہے. آج دے خطبہ چکا ہے ادب کے احترام کے حوالے نال چند بات تسا آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا تاکہ اپنے آل اولاد کو ادب کے احترام کا سبق دے. ادب سیکھو کے احترام سیکھو تاکہ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی آئے, کوئی امن آئے, کوئی شکل آئے. جب تک بندے سے ادب نہیں آتا بندے کی زبان پہ ہوتے ہمیشہ گالی کے بندے کھڑے ہوئے ادب نال علیحدہ نے بے ادبی کریں تے میرے معاشرے فساد رہے. یہ بات ہی نہیں, یہ حقیقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے عرب کی سرزمین تھی, عرب کی دھرتی دے ہوتے نمبر 1 قتل و غارت عام ہے, نمبر 2 بدکاری عام ہے, نمبر 3 فحاشی عام ہے, نمبر 4 عریانی عام ہے, نمبر 5 شراب عام ہے, نمبر 6 ڈکیٹی عام ہے, نمبر 7 شرک عام ہے, نمبر 8 بدعت عام ہے, نمبر 9 میں کیری شاید نماما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے اللہ دے نبی اجا مکہ دی ساری زمین تے نہ آئے ہیں کہ لوگ بے ادب بن چکے ہیں. لوگے دے اندر ادب نہ آنے کے کوئی شے بھی کہنا ہے. عورت دا ادب نہ کیتا رہنا ہا, بیٹی دا ادب نہ کیتا رہنا ہا, ابے دا ادب نہ کیتا رہنا ہا. لوگوں معاشرے چیزنا بے ادبی آ چکی ہے. اگر کوئی عورت اپنا موڑ کالا کر کے آویا تے بھرے چوکے آ کے اقرار کرے دی ہے کہ میں نے پیٹ سے پلن والا بچہ میں نے پیٹ دے اندر جرا بال ہے وہ فلانے ہونے نہ بغیر تھی بے حجی اتنی عروج دے ہے حتیٰ کہ جس وقت وہ بچہ مزہ حمل ہوتا ہے دنیا میں ہوتے اللہ ہے وہ عورت اپنا بال تے لال چاہ کے بھرے برارے اعلان کریں دیئے کہ فلانے دا بال ہے اور وہ بندہ فخر نال کی بات کو قبول کریں دا ہے. معاشرہ اتنی حد تک بگڑ چکا اور تیری قدر نہ ہے اور تیرا ادب احترام نہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھے کہ ہور اس دنیا میں حالات بدلے بنے دنیا کی زیب و زینت کے اندر تبدیلی کی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہ کعبہ بیت اللہ تعمیر کیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ایک قوم کے اندر کوئی ایسا نبی بھی کوئی ایسا پیغمبر بھی کوئی ایسا رہنما بھی کوئی ایسا پیر و مرشد بھی جرا انہیں لوگے کو سمجھاوے انہیں لوگے کو باتاں سناوے اللہ تعالیٰ آدم سکھاوے. اللہ انہیں لوگے دے اندر بے ادبی عام کی چکی ہے انہیں کو ادب دی تعلیم لے لیتے ادب احترام سکھاوے. اللہ نے پاک نبی دی آمد کو پہلے مشرکین نے حالات کے آن توجہ کر میں اپنے بات بلا تقیم شروع کرنے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے آمد کو پہلے عرب دی دھرتی دے ہوتے حالات کو جس طرح لوگے چاہ ادب نہ دی کوئی شے نہ ہے ادب نہ کریں دے اندر
آتے قرض حسنہ لیو کئی ٹائم آدے صدقے کرو کئی ٹائم آدے خیرات کرو کئی ٹائم آدے یتیم دنال ہمدردی کرو کئی ٹائم اللہ کریم آدے مسکین دنال پیار کرو مسکین دے خرچ کرو ید اللہ مغلولا اللہ دے حق دھجے ہویانا اللہ آپ خرچ کیوں نہیں کرے گا اللہ آپ کیوں نہیں رہنا حتیٰ کہ لوگوں اتنا حد تک بے ادبی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارے لوگ آتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ فقیر اتنا بے اللہ تعالی اللہ فقیر اسمان غنی آئے اللہ تعالی دی ذات دے بارے اللہ کریم دے ذات دے بارے لوگ اتنا بے ادبی کرے اللہ تعالی نے چون عرب دی دھرتی دے ہوتے میں کوئی ایسا اپنا پیغمبر بھیجا ایسا رسول سے نبی مبعوث فرماوا جیرا انہیں بے ادبے کو ادب سکھاوے بڑے دا ادب سکھاوے چھوٹے دا ادب سکھاوے ماں باپ دا ادب سکھاوے اپنے بھرا دا ادب سکھاوے اپنے رشتے دار دا ادب سکھاوے ہمسائے دا ادب سکھاوے اللہ دے پاک پیغمبر دی آمد ہوئی ہے لوگوں جنہیں لوگ بے ادب آنا گستاخی کرنے والے آنا اللہ تعالیٰ نے پاک نبی نے ادب کا سبق پڑھائے ادب لوگ انہوں سمجھایا اللہ نے پاک نبی نے نسائے ایک وڈا بابا ہے ادھا ادب کرنے ادھا احترام کرنے اللہ نے پاک نبی نے سمجھائے ایک وڈی امائے ادھا ادب کرنے احترام کرنے اللہ نے پاک پیغمبر نے سمجھائے ایک وڈا ادھا ادب کرنے چھوٹا ہے اوڑے اوڑے شفقت کرنے ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ادب کا سبق پڑھے دے ونے اللہ ول رسول اللہ دی بے ادبی کی اللہ دی بے ادبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی لوگ بے ادبی کرنے یہ بھی اللہ کا گمان ہے اپنی طرف کوئی بات نہ کرے سائنس بے ادبی رسول اللہ دی اور آج کے مسلمان بھی ایسا دعویدار ہے کہ اللہ دے پاک نبی دے نال محبت اثر کرنے در حقیقت محبت نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی کی دی گستاخی کی دی کہیں تو آپ کہ حور گھٹوں بلوانے نہیں آج کل میڈیا سے عام ہے نا اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی بے ادبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمائے اللہ کریم نے فرمائے جن مومنان ایمانداران مسلمانان اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر گزر ملے سننا آواز نمانا آدھے کیا نرائینا اے اللہ دے نبی ساری طرح میرے کو ساری طرح متوجہ تھیو اسا مزور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاک نبی علیہ السلام کو سنے جہاں رائینا ساری طرح متوجہ تھیو اے بات یہودیوں تک پہنچی ہے اے بات کافر تک پہنچی ہے اے کافر اسلام دے دشمن اللہ دے پاک پیغمبر دے دشمن جن ویلے انہیں لوگوں کو پتہ لگے مسلمان اپنے پیغمبر کو ادب نال سنے جانا آدھے کیا نرائینا ساری طرف ملے کو متوجہ تھیو کافر اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی کرن لگے آدھے کیا نرائینا اے بکر دے
چروائے ذرا ساری طرف بھی توجہ کر ساری طرف بھی متوجہ تھی اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی عروج دے آئی دنیا کائنات دے لوگو جرے بندے چھ ادب ہے جرے بندے دے اندر احترام ہے جرے بندے دی زبان چاہتا ہے جرے بندے دے دماغ چاہتا ہے جرے بندے دے دل دے اندر ادب ہے جرے بندے دی آنکھ دے اندر ادب ہے جرے بندے دی ہاتھ دے اندر ادب ہے او بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر اتحادی بندہ آگئے دیہاتی جو عمر والا سفر کر کے عمر والا مسجد نبی دے اندر آئے کیا کرنا لگے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھا ہے محمد بے ادبی اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی رسول اللہ دی بے ادبی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے پکڑنے نہیں تھا کیا پہ کریں اللہ دے پاک نبی دی بے ادبی ادب احترام نہ سر سرینا پہ یا محمد اسد یا محمد اپنی مسیحی اجلی کیوں ہے یہ میں کہ نہیں بڑے ادب والے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے جناب یا رسول اللہ سارے دے گھر پیغمبر اندر ایک بدری کے لئے مسلمان جنہیں کو اللہ دے پاک نبی دینا اتنا محبت ہے کہ رسول اللہ کو اپنے گھر پہ سرینا جبریل آوے تو پیغمبر کے لئے چل کے آوے صدیق آوے تو پیغمبر کو چل کے آوے عمر ابن خطاب آوے تو پیغمبر کو چل کے آوے اسا مسلمان ایجرے بے ادب پڑھ چکے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر کی بے ادبی پڑھتے ہیں پتہ نہیں سادہ ایمان کیوں ہے اللہ ای بندے نے آگے یا محمد کتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی دے ذرائی میں غصے نال نام لگے تے دیہاتی بندہ اکھنا لگے ہے صوبان میرے نال غصے کیوں پیتی نہیں نمبر ایک میں کلمہ نہیں پڑھیا میں تھے تولے پڑھن پڑھنا دیوانا ہی نہیں میں دیکھنا یا جیرا چلا در نبی ہو مرتا دعویٰ کریں دے وہ کیوں جی آئے میں تھے دیکھنا یا اے صوبان میرے نال نراز کیوں پیتی نہیں اگر میں مسلمان ہو ماتے تا گیا حضرت صوبان نے فرمائے اگر مسلمان ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی کر گا میں صوبان تے کو قتل کر گا رسول اللہ دا ادب ضروری ہے جب تک ادب نہ کرے سو عمر تک کوئی شاید گھر بھی نہیں سکتے علم حاصل نہیں تھی نہ ادب تو بغیر سکول ایک استاد ادب کی تربیت سکھنا مدرسی اجبار پڑھانے دے ادب سکھنے جہنے ادب میں کامیاب ہے اللہ عزت تاج ترقی بلندی بندے کو عطا فرمائے دے جہنے ادب ہے جہنے ادب نہیں وہ کڑی ترقی دے نہیں پا سکتا عروج دے نہیں بن سکتا ادب والا بندہ کامیاب ہے یہ کہ نہیں ادب ہے سارے کامیاب اور ایک نمبر ایک میں کتنی بات ڈھونڈ سا چکا اللہ تعالیٰ دی بے ادبی اور رسول اللہ دی بے ادبی نمبر 3 بیت اللہ دی بے ادبی اللہ دے گھر بیت اللہ دی لوگ ہیں ادب دینا دن کوئی شاید بنائے جنہیں سارے معاشرے کہے میں رمنا کی دھاؤں میں کو ادب دی بو آوے کوئی ادب نظر نہیں آتا میجی قاضی صاحب سلینا لائنہ بندے کو بندہ حیثیت نہیں رہا ادب کرے سیدھے حیثیت نہیں سی جنازہ بھی نہ ہو سیدھا حیثیت نہیں رہنے سی چھتے بیٹا ایسا کوئی وعدہ ہے فارغ ہے اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر دی بے ادبی کی دیویں دی آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب
ادب اللہ دے فرشتے بھی کریں دیان حدیث پاک ہے دلیل میں عرض کرا اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبی دے اندر بیٹھن ایک بندہ آ گئے سفید کپڑے پاتی ودے لمبے لمبے والن ایک بندہ چوئی مسجد نبی دے اندر ہے صحابہ فرمینا اسائی بندے دی طرف چہرہ کیتا نظر پاتیا یہ بندے کو سنان دے کسے کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات اتحیات کی حالت دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آمن والا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ماندے اتحیات کی حالت دے ہوتے ماندے اپنے گوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گوڑے گوڑال ملا کے ماندے اپنے ہاتھ اللہ دے پاک پیغمبر دی ران مبارک دے ہوتے رکھ دے سوال کر دے ادھے اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الساعة اخبرنی اللہ دے پاک پیغمبر کے سوال بھی کریں دے بل اللہ دے پاک نبی جن میں جواب لینا ہے اے بندہ دے سنتا یا رسول اللہ سچ بھیا دے آؤ صحابہ فرمینا ہے اسائی بندے دے ہوتے بڑا تعجب کی ہے یار سوال نہیں میں کریں دے جنہیں کو پتہ ہی نہ ہوئے تو جنہیں میں تصدیق کریں دے پتہ ہی میں لگ دے سب شہدہ پتہ اے بندہ سوال کرنے دے بعد جواب دینے دے بعد لگا گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فرمایا جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بندہ لے کے آئے بندہ کون ہے جو کتھا گئے حضرت عمر جلدی نال اٹھن ایمان اندر چلے بندہ نظر نہیں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے یا رسول اللہ بندہ نظر نہیں آیا مریدہ رہ گیا نہیں ملیا آپ نے فرمایا عمر انہوں جان دے بھی آوے یا کھیڑا اللہ دے نبی اسا نہ جان دے آسے آپ نے فرمایا آتا حاضا جبرائیل اے جبرائیل امین ای جرا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ادب نال بیٹھا نہ تیاگ سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ نے اے شریعت اصول ذکر کی تک نسالے اپنی امت کو آگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نسائے دنیا کو سمجھائے پیغمبر دا ادب ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام سارے سے ایک ہے تے دعوے دار بہت کچھ دعوے کرتا ہے بہت دعوے ہن اللہ دے ادب تو بعد رسول اللہ دے ادب تو بعد ہن آپ بیت اللہ دا ادب اساں تے اللہ دے گھر مسجد دا ادب احترام نہیں کیتا کیتے ساڈے چ احترام تے ادب نہ دی شے بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی جنت دنیا دے آئے لوگیں کو ادب سکھائے حالت لوگیں نہیں آئی جنا بیت اللہ دا طواف کریں دیانا بیت اللہ دے اندر اندیانا مردوں ونا عورتوں ونا اپنے کپڑے لہا سکیں دیانے بیت اللہ دا طواف ننگے ہو کے کریں دیانے آدھے کیان ساڑے کپڑے پلیتن ساڑے کپڑے پلیتن تا کر گیا سانہا سکینا اللہ دے گھر آئے کھڑے پاک میں صاف ہو گیا کھڑے اللہ کریم نے فرمایا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد جرے ملے اللہ دے گھر آؤتے خوبصورت بن گیا سونے کپڑے پاکے بیت اللہ دیوی بے ادبی دیوی ادب ہے کہ سمجھو کامیابی جے ادب نہیں تو سمجھو ناکامی اللہ نے پاک پیغمبر نے ادب سکھا ادب
توجہ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر دے اندر بڑا ادب ہے امام کائنات علیہ السلام چھوٹے دا ادب کرن دیاں بڑے دا ادب کرن دیاں اللہ دے پاک نبی عورت دا ادب کرن دیاں بزرگ دا ادب کرن دیاں اللہ دے پاک پیغمبر ہر بندے دا ادب کرن دیاں کافروں میں آتے تامی ادب کرن دیاں مشرق ہو رہے آتے تامی ادب کرن دیاں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام ہر بندے دا ادب کرن دیاں احترام کرن دیاں توجہ طلب پاتا ان میں توجہ کرائے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر نبی ادب کرن دیاں اللہ دے پاک نبی دی عدالت کے اندر ایک کافر آ گئے جس کافر کا نام امیہ جس کافر کا نام سمامہ بن اسال ہے اللہ دے پاک نبی نے مسجد نبی دے ستون نال بدلی تے امام کائنات دا ادب دیکھ کافر کی بے ادبی دیکھ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمیتا ہے اے سمامہ تیرا کیا حال ہے تیری زندگی کی میں پہ گزرتی ہے سمامہ دے ان تک تل زیادہ میں اے پیغمبر اگر تو سمیں کو قتل کرے سو تے بدلے چھے قتل کی جائے سو وائن تو نیم علی شاکرنا اگر میرے اوپر احسان کرنے ہو میں کچھ چھوڑے سو رہائی دے سو میں نیکی کا بدلہ نیکی ہے چکے سا اللہ دے پاک نبی کو تریدہ چکرا دے اگر فریہ گنر چاہتے ہو مال گنر چاہتے ہو تامی نے واسطے تیار رسول اللہ ادب پہ کریں احترام نال پیش پہنن کیا حال ہے سی ٹھیک ہو خیر طبیعت سے عزیز اگر قتل کرے سے دے بدل لہجہ دیکھو رسول اللہ دے پیارے الفاظ بلے بندے دا انداز جنہیں کہ آج کل سارے ایم ایل اے ایم پی اے لاؤ گے پولیس سارے لاؤ گے معاشرے ادب نہیں جرا پڑھیا لکھیا زیادہ سب تو زیادہ بے ادب تے گستاخ بھی ہو جہنے کرے سب تو زیادہ دولت ہے بے ادب بھی ہو ماں پیوں دی بے ادبی بھی وہ کریں دے رشتہ دار دی بے ادبی بھی وہ کریں دے حق ہمسائے دی بے ادبی بھی وہ کریں جے کو اپنی دولت تے گھمن دے جرا اپنی دولت تے ناف کریں دے ہوں دے اس بے ادبی توجہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن سبحانہ یاد نسامیا تیرا کیا حال ہے دوجہ دیئے اللہ دے پاک نبی روٹی کھوے دیکھنا ڈکر کھوے دیکھنا تے شام تا کھیر بھی پھرے دیکھنا اللہ دے پاک نبی خدا پر ادب احترام کرے دیکھنا دنیا کائنات میں لوگوں برائے دین اللہ دے پاک نبی نے ادب کی تعلیم سکھائی ہے ادب سکھائے احترام سکھائے جنہیں ملے اللہ دے پاک نبی نے برائے دین دے بعد ایکو رہا کیتے روانہ کیتے اے بندہ جلدی نال مسجد نبی دے باہر نکلے دیکھنے سیادہ جلدی نال مسجد نبی دے اندر آئے آگے آخر لگے یا رسول اللہ غلام بڑا کی دے میں ہونا دیو بھج لگا مانا اللہ دے نبی کلمہ چا پڑھاؤ مسلمان چا پڑھاؤ تے غلام ادب کرے ادب نال ہی انسان ادب نال ہی معاشرے انقلاب آ سکتے ادب نال ہی تبدیلی آ سکتی ہے ادب ہوئے بندہ خوش نصیب با اخلاق یہ ادب نہیں تو کوئی شک علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے طالب علم کو پتہ اسی طرح سے روز پڑھنے میں علامہ اقبال کیا کیا با ادب
با نصیب بے ادب بے نصیب جرے سٹوڈنٹ وچ جرے طالب علم وچ ادب او تے نصیباں والا ہے او علم حاصل کرنے والا ہے جرے طالب علم دے اندر ادب نہیں ہو کرے علم حاصل نہیں کر سکتا ادب نہیں تے بے نصیب ہے کو نصیب ہوے تے جاگے جرے ویلے یہی بے ادب ادب کی کرو ادب ادب ہے تو سب کچھ ہے بڑے دا ادب چھوٹے دا ادب اما دا ادب ابے دا ادب بڑے بھرا دا ادب بڑے بھرا دے کو علامہ نے بولنا ادب احترام دنیا دے اندر سب تو بڑا بہترین خزانہ ہے اگر تسا چاہتے ہو نا ترقی آوے عروج آوے زوال ختم دیوے تے ادب پیدا کرے ادب جتنا ہو سی اللہ اتنا تو عزت سے تاج پوار رہے ادب کرو چاہے توارے کے لئے سینئر ہے جونیئر ہے ادب کرو تو سمجھتے ہو توارے کے لئے علم اگتے ہیں ادب کرو ادب کرے سوتے کامیابی ادب نہ کرے سوتے ناکامی توجہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے اندر موجود توجہ کری ادب دی مثال دے پیا صحابہ نے اللہ دے پیغمبر کا ادب کر کے دکھائے وہ ادب دے سن اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں صحابہ جمائن ایک بندہ ہے تیرے بندے دنا قروا سکوی ہے مشرقین کی طرف آیا کھڑے صحابہ کرام کی تعداد دیکھن کی خاطر حدیبیہ دا مکان ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے 1400 صحابہ کرام کے بیعت کی لیے اوے تک واپس نہ ویسو جڑے ویلے تک حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنسو حدیبیہ دے مقام دے اوتے اللہ دے پاک نبی جمائن صحابہ جمائن ارد گرد اللہ دے پاک نبی درمیان کھڑے ہوئے ہیں امام کائنات وضو پہ کرے دے صحابہ کرام وضو والا پانی زمین تے ڈالنے دے اپنے ہاتھ کو چلو بنا کے ہاتھ چاتی کھڑا انتظار دے اندر کھڑے ہویا نا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دھوتا نا صحابہ نے ہاتھ والا پانی اپنے ہاتھ دے اندر چاہ کے اپنے وجود مبارک دے ملے دے کھڑا نا سعادت سمجھ دے کھڑا نا اور یہ پانی کو پینے بھی کھڑا نا سعادت سمجھ دے کھڑا نا اللہ دے پاک نبی نے اپنے منہ مبارک دے اندر کولی کی دیئے پانی پاکے جس وقت اللہ دے پاک نبی پانی باہر کرنے کا ارادہ کرے لگا صحابہ ودوی ہاتھ چلی کرانا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دا ادب لے گا احترام لے گا امام کائنات دے یار اللہ دے پاک نبی دے صحابہ امام کائنات دا ادب پہ کرے لگا اللہ دی قسم ہے میں ادب نہیں کیتا احترام نہیں کیتا اللہ دے پاک نبی دا جرا فرمان ہے میں جا کے کن دے پچھو مرا سکے ادب ہویا تے منو ہاں جرے ویلے ادب ہی نہیں تے منو کی نہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام وضو پر کرے در صحابہ وضو والا پانی تلے نگانے لے ایک عروہ سکوی نامی بندہ ایک پاسے ہو گئے سارا منظر نیدہ کھڑے دیکھن دے بعد تعداد معلوم کرن دے بعد ایک بندہ واپس لگا گئے دنیا دے لوگوں جیرے ویلے مکہ دے اندر پہنچے سارے سردار کو سڑ کے آنکھن لگے تو اللہ دے پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر جمنے کے لئے کوئی شہر نہیں آئے وہ ادب دے اندر بڑے پوچھتائیں انہیں جو ادب بڑھائے انہیں جو احترام بڑھائے انہیں جو عزت بڑھی ہے انہیں دے اندر اللہ اکبر کبیرہ چھوٹے دا احترام ہے بڑے دا ادب کرے دا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر نے ادب دی تعلیم دی ہے جب تک ادب نہ کرے سو تے کامیابی نہیں مل سکتی تو
تسا کوئی ایسا سٹوڈنٹ دکھاؤ طالب دکھاؤ جے استاد دی بے ادبی کیتی ہوئے تے او 12 تے 16 پڑھ گیا ہوئے یا قرآن دا حافظ بن گیا ہوئے طالب علم کیتی استاد دی بے ادبی ہوئے تھی نہیں سکتا دنیا دا اصول ہی نہیں ادب ہے تے سب کچھ ہے جے ادب نہیں تے کوئی شے نہیں میں بات کرا وقت مختصر اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر یہ صحابہ نے ادب کی دے اللہ دے نبی نے صحابہ کو تعلیم دیتے ادب دی ہون گے اللہ دے پیغمبر خود آپ کی نے ادب کریں دے وہ تے کافر دا ادب کیتا ہے اللہ دے پاک نبی بزرگیں دا چھوٹیں دا بڑیاں دا ادب کیا کریں حتیٰ کہ اللہ دے پاک نبی تے جانوریں دا بھی ادب کریں جانوریں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء تو ساتھوں میں رسول اللہ دی شان بیان نہیں کرنے ان دیکھنے ود کے شان کیا بیان کروں ان دیکھنے ود کے شان بیان کیا کروں اتنا بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دی ذات نال ملا دوں جنہی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اپنی طرف من گھڑا تو من بس راضی کرنے سارے ایندے کرے ود کے کیا شان چیز سکتی ہے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اللہ دے پاک نبی نے جنے کو اٹھن دا پائے اٹھ دے اٹھے ایک عورت سمارے توجہ کری طرح اٹھ دے اٹھے ایک عورت سمارے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جرے ملے اٹھ آگئے قریب آگئے آپ نے دیکھے ایک عورت بزرگ عورت بڑھڑی عورت اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر زمین دے بچھاڑی تھی اٹھ دے قریب ہو گئے یہ عورت کو یہ بزرگ اماں کو یہ بزرگ خاتون کو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے کندھے دے اٹھے سوار کی دے اپنے کندھے دے سوار کرن دے بعد اللہ دے پاک نبی نے اپنی چادر مبارک دے اٹھے ملا لیتے ملہامن دے بعد دوزن ہو کے التحیات کی حالت دے اندر اپنے اماں دے سامنے ادب نال میں گانا اپنی اماں کا احترام کرنے رہ گانا اپنی اماں کا ادب کرنے رہ گانا صحابہ حیران تھے کرن پریشان تھے کرن ایک کون بزرگ خاتون عورت اللہ دے پاک نبی اور دناتے آنے دے بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی اور دناتے مسافر بھی کرے دے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام یہ عورت دے قریب کی میں تھے کرن عورت دے قریب کی میں بیٹھتا ہے صحابہ پریشان بڑے تعجب کرے دے بین یہ عورت چند منٹ بیٹھی ہے اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نال چند باتاں کی دینا لگی گئی ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام روانہ کر کے واپس آئے صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی ایک کون جیدہ اتنا استقبال کی دے جیدہ اتنا ادب کی دے جیدہ اتنا احترام کی دے آپ نے فرمائے میرے صحابہ میری اماں آئی ہے اے میری اماں آئی جنہی میں کو کھیر پینے دی رہ گئی ہے میں کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھتی رہ گئی ہے اے میری اماں آئی رضی اماں آئی جیدہ نا اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آئے دنیا کے لوگوں 6 سال کی عمر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی سکی اماں آمنہ وفات پا چکی ہے دنیا چھوڑ کے لگی گئی ہے اگر آج اماں زندہ ہو رہا مدنی کریم علیہ السلام اپنی اماں دا کتنا ادب کرنا اپنی اماں دا کتنا احترام کرنا دنیا کے لوگوں نوجوانوں بزرگ دا ادب کیتا کرو نوجوانوں
اپنی بزرگان دا ادب کیتا کرو بچے دا ادب کیتا کرو چھوٹے دا ادب کیتا کرو یارے دا ادب کیتا کرو دوستے دا ادب کیتا کرو مسجد دا ادب کرو مسجد میں مولوی تے ملا تے جی دا ادب کیتا کرو اللہ عزت عطا فرمائے سی اللہ برکات عطا فرمائے سی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا جڑا بندہ بڑے دا ادب نہیں کریندا چھوٹے تے شفقت نہیں کریندا فلیس منا اے بندہ سارے وچوں نہیں میری امت دے نال اے بندے دا کوئی تعلق نہیں جیدے ادب نہیں میری امت دے نال دا کوئی تعلق نہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا آپ نے فرمایا جرا بڑے دا ادب نہیں کرنا چھوٹے تے شفقت نہیں کرنا اے میری امت دے وچوں نہیں فلیس منا میری امت دا بندہ نہیں ہو سکتا دلائل ڈھیر سارے میں اپنے ہیرے گانے دے اتفاق کریں بات ختم کریں جو کوئی سنے اللہ میں کو تو حق کو سارے ادھے ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے ادب کرے سوتے با نصیبیں آنے بنوے سوتے ادب نہ کرے سوتے دنیا دے دھکے کھوسو محترم ساتھیو ادب دے اندر برکت ہے ادب دے اندر رحمت ہے ادب دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اتفاق رکھے ادب کرو احترام کرو اللہ آپ ہی والے ہوتے رحمت دے پرنالے کھول دے سی اور اللہ برکات دے نزول فرمے سی اللہ تو دعائے اللہ میں کو تو حق و سارے کو ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ